سورہ بلد ہے۔ بلد عربی میں شہر کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بلد ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم کہ جس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کس لیے ارشاد فرمائی، اس کی وجہ اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرما دی کہ شہر مکہ کی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسم اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کے وجود مسعود ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کو عظمت و شان و کبریائی اور بڑائی عطا فرمائی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے صدقے اللہ رب العزت نے اس جہاں کو تخلیق فرمایا، اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا، اور پیارے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں جس سرزمین پر تشریف لائے وہ شہر مکہ ہی ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں شہر مکہ کے اندر تشریف لایا، آپ کا جائے ولادت مکہ پاک ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مکہ پاک کو جو عظمت و فضیلت عطا فرمائی، اور پیارے محبوب علیہ السلام بھی شہر مکہ سے بہت پیار فرماتے تھے۔ آج اگر ہم بھی اپنی طبیعت کو دیکھیں، اپنی فطرت کو دیکھیں، تو جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے اسے اس مقام سے، اس جگہ سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے، اور انسان فخریہ طور پر کہتا بھی ہے کہ جناب میرا جائے پیدائش ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا بھی جائے پیدائش مکہ پاک تھا، اور حضور علیہ السلام کی خواہش پر ہی اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بھی بنایا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کو جب کفار نے پریشان کیا، تکلیفیں پہنچائیں، اور حضور علیہ السلام جب رب تعالیٰ کے حکم سے شہر مکہ چھوڑ کر جاتے ہیں، شہر مکہ سے جب ہجرت فرماتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے لبوں پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ اے شہر مکہ، اگر مجھے مکے والے پریشان نہ کرتے، مجبور نہ کرتے، تو میں تجھے ہرگز چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام مکہ پاک کو چھوڑ کر مدینے تشریف لے گئے، تو مدینہ پاک کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ بھی دعا ارشاد فرمائی کہ مولا جتنی برکت تو نے مکے میں عطا فرمائی ہے اس سے دگنی برکت مدینے میں عطا فرما۔ تو جب پیارے محبوب علیہ السلام مکہ پاک میں رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ پاک کے لیے قسم ارشاد فرمائی۔ تو جب پیارے محبوب علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے گئے تو مدینہ پاک کو اللہ تعالی نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے جب یہ دعا وارد ہوئی کہ مولا مدینے میں مکے سے دگنی برکت عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے مدینہ پاک کی سرزمین پر اتنی برکت فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے جب مدینہ پاک کی خاک کے لیے، مٹی کے لیے فرما دیا غبار المدینہ شفاء من الجذام، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینے کی مٹی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی شفا عطا فرمائی ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے وجود ہی کی برکت سے اس جہاں کی رونقیں ہیں، اور حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ کوئی شہر مکہ ہوتا، نہ کوئی شہر مدینہ ہوتا،
نہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے. تو لہذا قرآن بیان کرنے والے تو اور بھی بہت لوگ ہیں جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفاسیر بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے میں جب تک محبت رسول شامل نہ ہو تو پھر اس قرآن کی تفسیر کا مزہ بھی نہیں آتا. لہذا قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ میں جہاں یہ نقطہ بیان فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اے محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں، آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، تو لوگ بیان کرنے والے اس نقطے پر لوگوں کی توجہ نہیں دلاتے. شہر مکہ کے اللہ تعالیٰ نے جو اور فضائل بیان فرمائے اس کو بیان تو کرتے ہیں، لیکن اپنی چوری لوگوں کے سامنے چھپاتے ہوئے پیارے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے ملنے والی اس فضیلت کو چھپا دیتے ہیں. الحمدللہ جب مکہ پاک حاضری تھی، زیارات کروائی جا رہی تھی، تو ایک ایسا شخص زیارتیں کروا رہا تھا جو یوں سمجھیے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے حقیقی عشق سے خالی تھا. تو جب اس نے سورہ بلد کی تفسیر بیان کی، سورہ بلد کے بارے میں ذکر کیا، شہر مکہ کے فضائل کو بیان کیا، تو اس آیت کو چھپا دیا کہ واضح طور پر رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاشقوں کے ذریعے قرآن سننا نصیب کرے تاکہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو پیارے محبوب علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے اور ہمارے لیے راہ ہدایت فرمایا ہے، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کیا شان بیان فرمائی ہے. الحمدللہ ہم تو شہر مکہ اور شہر مدینہ کے بارے میں بحث ہی نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے جناب شہر مکہ افضل ہے تو ہم بھی اس بات کو تصدیق کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جناب مدینہ افضل ہے تو الحمدللہ ہم مدینہ پاک کے پر بھی اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں. اسی لیے اس جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے کہا مکہ کی بڑا زاہد تیبانہ صحیح افضل، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. تم کہتے ہو کہ مکہ عظمت والا ہے، ٹھیک ہے جناب، مکہ پاک بھی ہماری جان ہے اور مدینہ پاک پر بھی ہماری جانیں قربان ہے، کیونکہ مکہ پاک کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور مدینہ پاک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی برکت عطا فرمائی. تو اللہ کریم ہم سب کو مکہ پاک کی بھی اور مدینہ پاک کی بھی محبت نصیب فرمائے اور بار بار حاضری حرمین طیبین کی سعادت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.